السلام علیکم۔ میں اس پیغام میں آپ کو بائیولوجی کے بارے میں بتاؤں گا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ بائیولوجی حیاتاتی اور نباتاتی تعلیم کو پڑھنے کا نام ہے۔ اس سے پہلے کورس پاس کر کے جانے والے میرے طالب علم اور طلباء بائیولوجی میں تعلیم مکمل کرنے کے ساتھ اسے مزید شاخوں میں اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ بائیولوجی میں آپ کو کافی اقسام کے مضامین ہیں جو آپ کو پڑھنے کو ملیں گے۔ میری بائیولوجی کی بنیادی تعلیم کے دوران ہی میں اپنے اساتذہ کرام کی متعلقہ گفتگو کو کافی حد تک سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ یہ سب بنیادی طور پر ان 4 تصورات کو سمجھنے کے بعد ممکن ہوا، جن کا نام ایوولوشن، فری انرجی، انفارمیشن اور سسٹمز ہے۔ یہ 4 وہ خیالات ہیں جن کو آپ کو ذہن نشین کر لینا چاہیے، جو تقریباً تمام بائیولوجی کی بنیاد رکھتے ہیں۔ ایوولوشن سے شروع کریں تو چارلز ڈارون کا نام ذہن میں آتا ہے، جس نے قدرتی چناؤ پہ کافی کام کیا۔ ڈارون کا یہ ماننا تھا کہ سب جاندار کسی نہ کسی طریقے سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے اور وابستہ ہیں۔ آپ کسی سے پوچھیں گے کہ چارلز ڈارون نے کیا کیا تھا، تو کچھ لوگ کہیں گے کہ اس نے بائیولوجی ایجاد کی، اور کچھ اس کو ایوولوشن کا موجد کہیں گے، جو کہ جزوی طور پر تو ٹھیک ہے مگر مکمل نہیں۔ چارلز ڈارون نے ایوولوشن کے کچھ حصے پہ کام کیا تھا، جس کا ایک صفحہ آپ اپنے کمپیوٹر کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب ساتھ ہی دوسری تصویر میں آپ کو فائلوجینیٹک ٹری نظر آئے گا، جو کہ پہلی تصویر سے بہت ملتا جلتا ہے، اور اگر غور سے دیکھیں تو ہم اپنے آپ کو یعنی انسان کو اس ٹری میں اینیملز کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ وہ میکرو ایوولوشن کا حامی تھا، جو دوسرے الفاظ میں ایک سپیشی کا دوسرے سپیشی کو جنم دینا۔ لیکن جو بات اس کو منظر عام پر لائی تھی وہ یہ تھی کہ وہ پہلا انسان تھا جس نے بتایا کہ دراصل ایڈاپشن اور ایوولوشن کیسے کام کرتی ہیں، جس کو نیچرل سلیکشن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک مختصر سی مثال 2 پیپروز ہیں، جن کی 2 فینوٹائپس آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شوخ اور ہلکے رنگ میں درخت کا رنگ ہلکا ہے، لیکن صنعتی انقلاب کے دوران کوئلے کے بے جا استعمال اور اس کے نتیجے میں زیادہ دھوئیں کے اخراج سے درخت کالے ہو گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اپنی رنگت تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ نیچرل سلیکشن کی ایک مثال ہے۔ یاد رہے کہ 5 چیزیں ایوولوشن کی وجہ بنتی ہیں، جن میں سے ایک نیچرل سلیکشن ہے۔ باقی 4 میں اسمال سیمپل سائز، نان رینڈم میٹنگ، میوٹیشن اور امیگریشن یا ایمیگریشن ہے۔ لیکن جب بھی جین پوائل میں تبدیلی کی گئی، ایوولوشن کا عمل دیکھنے کو ملا۔ نیچرل سلیکشن کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ہر جاندار کو اپنے ماحول میں ڈھلنے دیتی ہے۔ ایوولوشن بنیادی طور پر یہی کچھ ہے۔ دوسرا حصہ فری انرجی کا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ توانائی سورج سے زمین تک آئے گی، جہاں پودے فوٹو سنتھسس کے عمل کے ذریعے توانائی کو شوگر میں تبدیل کریں گے، جس سے وہ پل بڑھ سکتے ہیں۔ پودے ریسپائریشن کا عمل بھی کرتے ہیں، جس کے ذریعے شوگر کو اے ٹی پی میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس سارے کے ذریعے بنیادی طور پر ہیٹ پیدا ہوتی ہے۔ بس انرجی کا کسی کام کے کرنے یا ہونے کے لیے موجود ہونا ضروری ہے۔ ایک اور اہم بات جو اس فری انرجی کے سبق میں ضروری ہے وہ ہے اندرونی ماحول کو مستحکم طور پر برقرار رکھنا۔ اس کو ہومیوسٹیسس بھی کہتے ہیں۔ یہی کام ایک پودا بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہومیوسٹیسس برقرار نہ رکھا جائے تو موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ایک فیڈ بیک کا میکنزم استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مثال اسکرین پہ آپ کو سپیڈ سائن دیکھ سکتے ہیں، جو آپ کو آپ کی سپیڈ کا موازنہ قانونی حد سے دکھا رہا ہوتا ہے، تاکہ آپ آہستہ ہو جائیں اگر تیز چلا رہے ہیں تو، ورنہ تیز چلائیں اگر آہستہ چلا رہے ہیں تو۔ ہمارا جسم بھی یہی کرتا ہے۔ مثلاً ہمارے جسم کا درجہ حرارت 98.6 ڈگری فارنہائٹ ہے، جو ہومیوسٹیسس کے ذریعے برقرار تو رکھا جاتا ہے، لیکن اور بھی بہت سے نظام برقرار رکھے جاتے ہیں، جیسے کہ بلڈ گلوکوز لیول، بلڈ کیلشیم لیول وغیرہ وغیرہ۔ آسٹمیسس سے برقرار رکھے جاتے ہیں، جس کے لیے ہم فری انرجی استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اگلا حصہ انفارمیشن کا ہے، جو ایک جاندار سے دوسرے جاندار اور ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ یاد رہے ڈی این اے کے ذریعے ہوتا ہے۔ ڈی این اے نے حقیقتاً بائیولوجی پر اپنا جھنڈا لہرا دیا ہے۔ جب میں نے یا میرے بڑوں نے بائیولوجی پڑھی تھی تو یہ مضمون اتنا وسیع نہیں ہوتا تھا۔ ڈی این اے کو ہم زندگی کا مرکز سمجھتے ہیں، جس کا مطلب ہے آپ کے سیلز کے نیوکلیس میں موجود ڈی این اے سے آر این اے بنتا ہے، اور آر این اے سے پروٹین بنتی ہے، جس سے ہم سب بنے ہوئے ہیں۔ سو ہم ہیں تو پروٹین سے بنے،
लेकिन ये प्रोटीन का ढांचा और नक्शा डीएनए में मौजूद होता है। इस नज़रिए से देखें तो पहले जानदार से लेकर अब तक तमाम जानदारों में इंफॉर्मेशन उनके डीएनए के ज़रिए महफूज चली आ रही है, जिसको आप जीन्स और जेनेटिक्स से भी मंसूब कर सकते हैं। ये तस्वीर जो आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ग्रेगर मेंडल की है, जिसने जेनेटिक्स का नज़रिया पेश किया बज़रिया मौरूसियत। एक और चीज़ जो काबिल गौर है वो ये है कि आप यानी इंसान स्टैटिक नहीं हैं बल्कि वेरिएबल हैं। आप अपने माहौल की तब्दीली को रद्द अमल से इजहार करते हैं, जिससे सेल कम्युनिकेशन की अहमियत गुज़रते वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। आप सेल कम्युनिकेशन की मिसाल देख सकते हैं, जिसमें हम जीन का इजहार करते हुए प्रोटीन से काम करवा सकते हैं, लेकिन हार्मोन्स, नर्व्स, फर्मोन्स सब सेल कम्युनिकेशन की मिसालें हैं जिससे इंफॉर्मेशन सफ़र करती है। सिस्टम्स इस बात की वजाहत करता है कि बायोलॉजी ज़िंदगी के तंजीमी ढांचे को बयां करती है। हर जानदार कार्बन कंपाउंड से बना है, जिसकी तरतीब मैक्रोमोलिक्यूल्स है, जिससे ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन से सेल बनते हैं और सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनते हैं, जिससे आबादी है, जिससे मुआशरा है। बस ज़िंदगी का ये एक तंजीमी ढांचा है। इसे हर सतह पे खसूसियात हैं जो पहले नहीं थी। सिस्टम्स और रियल सिस्टम्स अहम हैं, लेकिन उतना ही अहम बातचीत है, यानी राब्ता। ये तस्वीर जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है, ये E.O. विल्सन की है, जो एक बायोलॉजिस्ट हैं। इनकी खसूसियत ये है कि इन्होंने मुख्तलिफ एकोसिस्टम्स में राब्ता दिखाया और साबित किया है। जैसे कि इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ निज़ाम आपस में राब्ते से काम कर रहे हैं, वैसे ही सिस्टम और इंटरेक्शन भी बायोलॉजी का बहुत अहम हिस्सा है।